ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کرام کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 ان آیات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ایمان والے ساتھیوں کا تذکرہ ہے اور ان کی ایک طرح سے فضیلت، عظمت، شان، مقام اور مرتبے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اس وقت ایمان والے یقیناً صحابہ کرام تھے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق کا تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مسلم ہو، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تمہاری موت واقع ہو، کہ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں تمہاری موت واقع نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یعنی تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے، ایمان پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو حبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ میں قرآن اور حدیث دونوں آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور آپ سب کے سب اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور تفرقہ مت کرو، الگ الگ مت ہو جاؤ، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، الگ الگ مت ہو جاؤ، تفریق مت کرو، یہ معنی بھی بنتے ہیں اس کے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ نے تم پر جو نعمت فرمائی ہے، انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اسے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو نعمت تم پر اللہ تعالیٰ کی تم پر جو نعمت ہے، جو اللہ نے تم پر اپنی نعمت فرمائی، اس نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے کہ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے
عدو تھے، دشمن تھے، ایک دوسرے سے کینہ رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے. تمہارے درمیان دشمنیاں تھیں، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے. جیسا کہ سیرت النبی کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب قوم کی کیا حالت تھی. اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت جوڑ پیدا کر دیا. تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ایک دوسرے کی، یعنی تمہارے قلوب ایک دوسرے سے مالوف ہو گئے، ایک دوسرے سے تم محبت کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں یہ محبت پیدا کی. الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیا. اور فرمایا وکنتم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، دشمنی کی جگہ محبت و مودت رکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو تم اللہ کی نعمت سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اللہ فرماتا ہے کہ دشمنیاں ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، عداوتیں ختم کر دیں، تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. یعنی یہ بھائی بھائی بنانا یہ اللہ کی نعمت تھا، یہ اللہ کا فعل تھا، اللہ نے ایسا کیا. اب جو لوگ تاریخ کی من گھڑت روایات کی وجہ سے، جھوٹی روایات کی وجہ سے، تاریخ کے باقاعدہ گھڑے ہوئے افسانوں کی وجہ سے، ٹیبل سٹوریز کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان دشمنیاں مانتے ہیں، بغض و عداوت مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے سرسری واقعات کو عظیم جنگیں بنا کر ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بغض تھا، اور بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر اسے حق و باطل کا معرکہ بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان آیات پر غور کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے خیال کے مطابق تو اللہ کی بات غلط ثابت ہو گئی، نعوذ باللہ. بہت بھاری بات ہے یہ، لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ان لوگوں کا اصل وار کہاں ہے. یہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ جو صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا دشمن ثابت کرتے ہیں، یہ جو صحابہ کرام کی غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض معمولی لڑائیوں کو عظیم جنگیں بنا کر، حق و باطل کی جنگیں بنا کر پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کا اصل ہدف کیا ہے، ان کا وار کیا ہے. اگر آپ قرآن مجید پر ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کے ساتھ غور و فکر فرمائیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ در حقیقت ان کا اٹیک، ان کا وار قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، نعوذ باللہ. کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کیا. اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا، صرف وقتی بات تھی. ایمان والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ در حقیقت ان کے دلوں میں گہری محبتیں تھیں. وہ ان کی رشتہ داریاں بتاتی ہیں آپس میں، گہری محبت تھی. ہاں البتہ بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہونے کی وجہ سے کچھ اختلافات بھی ہوئے، لیکن وہ اختلاف محض وقتی اختلاف تھا، دائمی اختلاف نہیں تھا. وہ بغض کی وجہ سے نہیں تھا، غلط فہمی کی وجہ سے تھا. لیکن ان لوگوں کا جو صحابہ کرام پر اٹیک کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ در حقیقت تو یہ دشمن ہی تھے، بس تھوڑے وقت کے لیے ایسے مل بانٹ کر جو ہے نا وہ چلتے رہے، اور اس کے بعد پھر دشمنیاں عود آئیں دلوں میں. اب آپ خود سوچیں کہ کس کا بیان قرآن کے مطابق ہے. حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان بنایا قرآن مجید کو. تو قرآن مجید کن کے بیان کی تصدیق کرتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں، جوڑ پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، وہ بھائیوں سے زیادہ محبت تھی ان کے درمیان. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو یہ کہتے ہیں ایسا نہیں تھا،
بس وقتی طور پر ملے تھے، پھر اس کے بعد تو لڑنے لگ گئے، ایک دوسرے سے دشمنیاں بن گئی تھیں پھر سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی ناکام ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان کے کہنے کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اصل ذمہ داری یہ تھی کہ ان کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کو پاک صاف کریں، ان کی اصلاح فرمائیں، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب نہیں ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق۔ جو صحابہ کرام کے خلاف طعن کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر منافق اور مرتد ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے قرآن کو غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمائے، اسی لیے بہت سے علماء کرام نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو کافر قرار دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں آیات کی نفی ہوتی ہے صحابہ کرام کے ایمان کی نفی کرنے سے، ایک نہیں سینکڑوں آیات کی۔ جو شخص ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ رکھتا ہو جو قرآن مجید کے سینکڑوں آیات کو غلط ثابت کرتا ہو، جھٹلاتا ہو، ان کی تکذیب کرتا ہو، ان کی تقلید کرتا ہو، ان کو غلط ثابت کرتا ہو، وہ کیسے مومن ہو سکتا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن پر ایمان لائیں۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ تم جو ہے، حفرہ کہتے ہیں گھڑوں کو، گھڑے ہوتے ہیں نا، کھڈے، گھڑے، گہرے گھڑے۔ فرمایا کہ تم آگ کے گھڑوں کے کنارے کھڑے تھے۔ شفا کہتے ہیں کنارے کو، آگ کے گھڑوں کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ اور جہنم بھی ایک گھڑا ہے، جہنم میں بھی انسان کو پھینکا جائے گا، جہنم بھی ایک گھڑا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم آگ کے گھڑوں کے کنارے کھڑے تھے، جہنم کے گھڑوں کے کنارے کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ کتنی واضح آیات ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ قرآن مجید ہر اس شخص کے گھر میں موجود ہے جو واقعی قرآن پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے گھر میں بھی موجود ہے جس کا خیال ہے کہ فی الحال اسی پر گزارا کرو، 12واں آئے گا تو لے کر آئے گا اصلی۔ ان کے گھر میں بھی موجود ہے، اور بظاہر ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ سورہ آل عمران دیکھو، آیت نمبر 103۔ اللہ تو صحابہ سے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں آگ سے بچا دیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ ہاں پہلے تم آگ کے گھڑوں کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے نہیں بچایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، ادھر سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بس 3 لوگ باقی بچے تھے، حضرت علی کے ساتھ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، باقی سب تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اور مرتد لوگوں کا انجام قرآن نے بیان کیا کہ جو ایمان لائے اور پھر کفر کرے اور اس کی موت کفر کے حالت میں واقع ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ مرتد تھے، ہو گئے تھے، سارے ہی مرتد ہو گئے تھے 3 کے علاوہ، تو پھر اللہ نے کس کو آگ سے بچایا؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں آگ سے بچا لیا؟ یہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی کوئی ایک نہیں کئی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ لیکن یہ لوگ قرآن ماننے والے نہیں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیات واضح فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے کھول کھول کر کے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ لیکن ہدایت وہی پا سکتے ہیں جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا، مقصد یہ تھا کہ ایمان والے اس سے ہدایت پائیں۔ ان جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ کبھی قرآن کے بیان پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ من گھڑت کہانیاں جو ہیں ان کے لوگوں کی، ان کے جوگیوں کی، ان کے مربیوں کی جو من گھڑت باتیں ہیں وہی ان کو سوٹ کرتی ہیں، وہی ان کو اچھی لگتی ہیں۔ قرآن ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، قرآن سنتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ پھر دین بھی صرف موسمی، محرم کا مہینہ آ گیا یا کوئی اور تہوار آ گیا، بس اس حد تک دین کے ساتھ تعلق ہے، باقی پورے سال میں
دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کتنے ہی ہمارے مسلم نوجوان، سنی نوجوان، اسلام کو ماننے والے، قرآن و سنت کو ماننے والے، بطور فیشن کے محرم منا رہے ہوتے ہیں۔ کالے کپڑے پہن لیں گے بطور فیشن کے، اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر اپنا اسٹیٹس محرم ٹائپ کا لگا دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جن کا طریقہ ہے ان کو کرنے دیں۔ اللہ کی قسم یہ فیشن نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کی مشابہت ہے جو قرآن مجید پر اور اولین مومنین پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کے رنگ میں رنگ کر ان کو طاقت اور قوت نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ آل عمران کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے دلوں میں محبت پیدا کر دینا۔ کسی کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ۔ اس سے پہلے اللہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ، اگر یہ صلح کے لیے جھکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کر لیجیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ اگلی آیت میں اللہ پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہیں، مطلب صلح کرنے میں کفار کا مقصد کیا ہو؟ دھوکہ دینا ہو۔ کفار کا مقصد کیا ہو؟ دھوکہ دینا۔ ایمان والوں کو دھوکہ دینا مقصد ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا مقصد ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر ان کا مقصد دھوکہ دینا بھی ہو تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہی اللہ آپ کے لیے کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی قوت عطا فرما کر، اپنی مدد عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی، آپ کی تائید فرمائی، آپ کی تائید کے ذریعے، اور آپ کو مدد پہنچائی مومنین کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے سے۔ یعنی آپ کی نصرت کرنے والے اللہ ان کو مومنین کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تائید پہنچائی، ایدہ کا، آپ کی تائید فرمائی، آپ کو قوت پہنچائی، آپ کو طاقتور بنا دیا۔ کس چیز سے؟ بنصرہ، اپنی مدد سے، اللہ کی مدد سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد سے، میری مدد سے، اور پھر ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کو مدد پہنچائی، آپ کو طاقت پہنچائی، آپ کی تائید فرمائی۔ ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی، انسیت پیدا فرما دی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ پیدا فرما دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین میں موجود ساری چیزیں، زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ جیسی ان کی دشمنیاں تھیں، جیسی ان کی عداوتیں تھیں، جیسے ان کے حالات تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض، اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا انفاق کر دیتے، خرچ کر دیتے، آپ جو ہے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان جوڑ پیدا کیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جوڑ اتنا مشکل تھا ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے درمیان محبت پیدا نہیں فرما سکتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ کرام کے درمیان دشمنیاں تھیں، حق و باطل کی جنگیں تھیں، یہ نرا قرآن مجید کے خلاف باطل عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں۔
پہلے جو ہے وہ تقریباً ایک ہی خطبے میں نصیحت کرتا تھا اور دوسرے خطبے میں صرف آیات پڑھ کر دعائیں کر کے ختم کر دیا کرتا تھا. پھر کسی بھائی نے حدیث پر توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے, دونوں میں نصیحت کیا کرتے تھے. حدیث میں لفظ ہیں دونوں میں نصیحت فرمایا کرتے تھے, تو آپ صرف ایک خطبے میں نصیحت کرتے ہیں, یہ غلط ہے. مجھے اس کا احساس ہوا کہ واقعی یہ غلط ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں میں نصیحت فرماتے تھے تو مجھے بھی دونوں خطبوں میں نصیحت کرنی چاہیے. اس لیے میں درمیان میں بیٹھ کر دوسرے خطبے میں بھی نصیحت کرنے لگا ہوں. اگر آپ کو یہ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں بھی نصیحت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نصرت اور مومنین کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی. اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اصل وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورۃ الصف آیت نمبر 9 اور سورۃ الفتح آیت نمبر 28. 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے والذی ارسل رسولہ, وہی ذات کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا, بالہدی ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. یعنی بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ ان رسول کو اور ان پر نازل شدہ دین کو تمام کے تمام ہر دین پر غلبہ عطا فرما دے, غالب کر دے اس دین کو. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اس دین کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر دین پر, ہر باطل دین پر, اور دین اسلام کے علاوہ ہر دین باطل دین ہی ہے, کوئی دین دین حق نہیں سوائے دین اسلام کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام کے تمام باطل ادیان پر اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرما دے, اگرچہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار محسوس ہے. تو کیا یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کر سکتے تھے؟ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی عطا فرمائی, اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین افراد عطا فرمائے, جنہیں ہم صحابہ کرام کا نام دیتے ہیں, جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ذریعے تمہاری نصرت فرمائی. اور یہ کیسے ساتھی تھے؟ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا, سورۃ المائدہ کی آیات ہیں, آیت نمبر 21 سے 25 پڑھتے چلے جائیے. ان میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اے میری قوم کے لوگوں, ارض مقدسہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے اس میں داخل ہو جاؤ, اور پیٹ پھیر کر مت بھاگنا ورنہ تم خاسرین ہو جاؤ گے, نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اس میں تو بڑی طاقتور, بڑی زبردست, بڑی قوت والی قوم رہتی ہے, ہم تو نہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا, ہم تو اس میں داخل ہونے والے نہیں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. ان کو 2 ایمان والوں نے سمجھایا بھی کہ نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کے اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں داخل تو ہو جاؤ, اللہ پر بھروسہ تو کرو, تم غالب آ جاؤ گے. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے انا لن ندخلها ابدا, موسیٰ ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک ما داموا فیہا, جب تک وہ قوم اس کے اندر رہتی ہے. فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جائیے, آپ کا رب جائیے, آپ کا رب بہت طاقتور ہے, آپ دونوں جائیں اور لڑیں یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم جانے والے ہیں اس کے اندر. یہ قوم کا جواب تھا.
موسیٰ علیہ السلام کی، وہ قوم جو ایک طویل عرصے سے، صدیوں سے غلامی کا دور دیکھ رہی تھی، غلامی کا عذاب جھیل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قتال کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ دوسری طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کی شان و عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران 172 نمبر کی آیت ہے، اور یہ غزوہ احد کے بعد کا قصہ ہے۔ جو غزوہ احد میں ایمان والوں پر بہت بڑی آزمائش تھی، 70 کے قریب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید ہو چکے تھے، اور بہت سے لوگ زخمی ہو چکے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ مشرکین جو بھاگ چلے گئے ایک بار، وہ پلٹ کر دوبارہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہم تو احد سے واپس ہو گئے، مدینہ تو اپنی جگہ پر رکھا، مدینے پر حملہ کریں گے، دوبارہ آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو یہ جو اپنے شہیدوں کو ابھی تازہ دفنا چکے تھے، زخموں سے نڈھال تھے، جب اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ لشکر آ رہا ہے، ہم نے دوبارہ چلنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوبارہ تیار ہوئے۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، زخموں سے نڈھال تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ ابھی جنگ سے فارغ ہوئے ہی تھے، زخموں سے چور تھے، شہیدوں کو دفنائے ہوئے تھے، ابھی زخم مندمل نہیں ہوئے تھے، ابھی زخم تازہ تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکلو، سب کے سب تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، اور جو ان میں سے اچھے اعمال کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے بتایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے تمہارے لیے فوجیں جمع کی ہوئے ہیں، اسلحہ جمع کیا ہوا ہے، قوتیں جمع کی ہوئی ہیں، تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کاٹ ڈالیں گے تمہیں، مار ڈالیں گے تمہیں، ختم کر دیں گے تمہیں۔ تو کیا ہوا؟ ڈر گئے۔ فخشوہم، ڈرا رہے تھے انہیں، ڈرو ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے لیے فوج تیار کی۔ اب بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے رہو گے، اب بھی تم ان کی فرما برداری کرتے رہو گے، اب بھی تم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو گے، اب بھی تم لڑنے کے لیے جاؤ گے، ڈرو، تمہارے لیے فوجیں اور طاقتیں تیار ہو چکی ہیں۔ ان کا جواب کیا تھا؟ فزادہم ایمانا، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ۔ ان کے ایمان میں اللہ فرماتا ہے، ایمان پہلے سے موجود تھا، ان کا ایمان اس سے کم نہیں ہوا کہ یہ کیسے نبی آ گئے، ہر وقت ہمیں لڑواتے ہی رہتے ہیں، ہمارے زخموں پر بھی انہیں رحم نہیں آتا، ترس نہیں آتا۔ نہیں میرے بھائیوں، ڈرے نہیں، لوگ انہیں ڈرانا چاہتے تھے لیکن وہ ڈرے نہیں۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا، ایک تو ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کا جواب یہ تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا کہ یہ بات کہنے پر کہ اللہ کے لیے ایسے تیار تھے، زخموں کے باوجود بھی ایمان میں ان کے اضافہ ہوا، اللہ کو کافی سمجھتے تھے۔ یہ بات کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے کیسا مقام پایا کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے، اللہ کا فضل انہیں حاصل ہوا۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی برائی ان کو نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کا رضوان، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی لے کر کے لوٹے، اور فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کرنے والا ہے، بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اسی طرح احد کے موقع پر یہ معاملہ ہوا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر جب تمام کے تمام مشرکین عرب قریش کے ساتھ مل کر 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے کہ آج مدینہ طیبہ پر حملہ کریں گے، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، خوب تیاری کے ساتھ، مقصد کیا تھا کہ اسلام کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، مسلمین کو ختم کر دیں گے، اہل اسلام کو، ایمان والوں کو ختم کر دیں گے، اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ہمارے باپ دادا کے دین کا سکہ چلے گا، ہمارے باپ دادا کا دین بت پرستی اور شرک چلے گا، اسلام مٹ جائے گا، توحید مٹ جائے گی، سب کے سب
10,000 کا لشکر لے کر نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ بات سنتے ہیں تیاری کرنے لگے. اور یہ 10,000 کے لشکر کے علاوہ یہود کے ساتھ بھی ان کی سازشیں تھیں. مدینے کے اندر رہنے والے، ارد گرد رہنے والے یہودی اور منافق بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب میں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے حزب کہتے ہیں لشکر کو، احزاب اس کی جمع ہے، لشکروں کو دیکھا. 10,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لشکروں کے لشکر آ رہے ہیں. اور اس وقت تو یعنی ایسا نہیں تھا میزائل مار دیا یا کوئی ایٹم بم چھوڑ دیا یا کچھ اور ایسی چیز چھوڑ دی تو وہ کافی ہو جائے گا بھلے تھوڑے سے لوگ ہوں. نہیں، اس وقت تو دھو بدھو آمنے سامنے فائٹ ہوتی تھی. اور اس وقت یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی تھی کہ افراد کتنے زیادہ ہیں. لیکن صحابہ کرام کا ایمان لشکروں کو دیکھ کر ایمان متزلزل نہیں ہوا. قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی. تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے، ان پر بہت سی تکلیفیں آئی تھی، تم پر بھی آزمائشیں آئیں گی. ایسے ہی تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. کیا تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا کہ تم بولو ہم ایمان لائے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے تم پر آزمائشیں آئیں گی. تو وہ بتا رہے تھے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس لشکر کو دیکھ کر، ان لشکروں کو دیکھ کر ان کے ایمان میں کمی نہیں ہوئی بلکہ ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا. ان کے فرما برداری میں کمی نہیں ہوئی بلکہ ان کے فرما برداری میں اور زیادہ اضافہ ہوا. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فرمایا کہ مومنین میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کر رکھا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ، فرمایا ان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی باری پوری کر چکے تھے، یعنی اپنی جانیں شہادت دے کر اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے. ومنہم من ینتظر، اور کتنے ہی ان میں سے ایسے تھے کہ جو وعدہ پورا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار منتظر بیٹھے تھے کہ کب ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا کہ جان دے دیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے نہیں دیں گے، جان دے دیں گے لیکن دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں چھوڑیں گے. یہ جو وعدہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، ہم اس وعدے پر قائم ہیں. کب ہماری باری آتی ہے، کب اسلام کو ہمارے خون کی، ہمارے جان کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے. منہم من ینتظر، ان میں سے جو ایمان والے اب تک یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تھے، شہادتیں نہیں دی تھی، وہ بھی اپنے عہد پر قائم تھے، وہ بھی ان شہادتوں کے لیے تیار تھے. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے وعدوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی. قرآن مانو گے یا ان لوگوں کی باتیں جن کے اپنے ہی اب کہنے لگے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ریٹ بڑھانے کے لیے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں. ریٹ بڑھانے کے لیے جو جتنی زیادہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، پاگل قوم اس کے ریٹ میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے پیسے لے کر تمہیں قرآن سے منحرف کر رہے ہیں، تمہیں قرآن سے ہٹا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے. تمہارا سب سے بڑا مخلص تمہارا رب، تمہارا مالک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے. تم بھی اس سے محبت کرو، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، چھوڑ دو قصے کہانیوں کو، قوالیوں کو، ان جھوٹی نغموں کو جن میں جھوٹی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں اور عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے. پڑھو قرآن، دیکھو صحابہ کا مقام کیا تھا. اللہ فرماتا ہے وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی تھی. اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو تبدیلی تک نہیں کی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی پورے بدل چکے تھے. قرآن مانیں گے یا ان کی باتیں؟ المختصر کہ جو بھی صحابہ کرام کے شان میں اول فول باتیں کرنے والا ہے، گستاخیاں کرنے والا ہے، نامناسب باتیں کرنے والا ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کی باتوں سے دور رہیں. آپ نے تو ابھی تک پورا قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ، زندگیاں گزارنی مسجد میں آتے جاتے. عادت ہے
بہت کم اکا دکا کسی بھائی کی عادت ہوگی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، اور یہ تمہیں صحابہ سے ورغلانے کے لیے آل سول باتیں کرتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کی تمہیں سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ کتنے ساتھی، کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل نمبرنگ والا، انٹرنیشنل نمبر کے ساتھ یہ حدیث ایسے، جب حدیث اٹھا کر ان کو سمجھائی کہ بھائی یہ حدیث ہے، اس میں یہ بات ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں، سمپل سا سوال ہے اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کہانیاں جوڑ کے سنا دیتا ہے۔ آپ صرف نمبر ہی چیک کرتے ہیں نا، اسلام 360 پہ گئے، نمبر دیکھا، واقعی یار اس نمبر پہ تو یہ حدیث موجود ہے، ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور جو ترجمہ ہے کیا صرف اتنا ہی بتایا گیا، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر منہ ٹیڑھا کر کے، منہ بگاڑ کر، اپنی شکل بگاڑ کر صحابہ کے خلاف اپنی طرف سے کتنی جو ہے نا وہ مرچ مسالہ لگا کر کے بات بیان کیا، اس پر تو آپ نے غور نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہے، ہم اللہ کے حکم پر کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ آج تو یہ تھوڑے ہیں، پروپیگنڈا زیادہ ہے، لیکن اگر ساری دنیا کے لوگ ایک آواز میں بھی صحابہ کے خلاف گواہی دیں تو ہم کبھی بھی ان کی بات نہیں مانیں گے، چونکہ ان کے ایمان کی ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، اور اللہ کا قرآن کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے انسان ایک آواز میں جو بات بولیں وہ بات غلط ہو سکتی، لیکن رب کی قرآن کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، تو پھر صحابہ کرام کے خلاف کسی کے پروپیگنڈے پہ یقین نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔